بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول شاشی 10 نمبر سبق ہے وفرع علی ھذا یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے یہ مسائل نکالے ہیں، یعنی اس قاعدے پر۔ قاعدہ کیا ہے کہ نکاح جو ہے یہ ایک عقد مالی ہے، جس طرح دوسرا عقود مالیہ ہے، بیع اور اجارہ ہے، تو اس طرح نکاح بھی ایک عقد مالی ہے۔ تو جب نکاح ایک عقد مالی ہے تو ان تخلی لنفل العبادت افضل ان التخلی لنفل العبادت افضل من اشتغال بالنکاح۔ جب یہ ایک نکاح جو ہے، نکاح کیا ہے؟ عقد مالی ہے، تو نکاح میں مشغول ہونے سے بہتر یہ ہے، یعنی اگر کوئی نفلی عبادت میں مشغول ہو جائے یا نفلی عبادت کے لیے تنہائی کو اختیار کر لے، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی نکاح میں مشغول ہو جائے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ اس پر مسائل نکالتے ہیں کہ یہ ایک عقد مالی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے النکاح من سنتی۔ نکاح کیا ہے میری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح میرے سنت میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ پر تو نکاح کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت عمل اس کا نکاح کا سنت ہونا یہ معلوم ہو گیا، اور نکاح میں مشغول ہونا یہ افضل ہے کسی نفل عبادت سے، اس لیے کہ سنت عمل جو ہے یہ اب بہتر ہے کسی نفل عبادت سے۔ دوسرا جو مسئلہ نکال رہا ہے وہ اباح ابطالہ، یعنی ابطال نکاح ہے، نکاح کو باطل کرنا بالطلاق، طلاق کے ذریعے سے، کیف ما شاء من جمع و تفریق۔ جمع تفریق سے مراد یہ ہے کہ ایک طہر میں تین طلاق ہو، اور یا تین طہر میں ایک طلاق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بیع میں ان طرفین کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بیع کو جس طرح چاہے فاسد کر سکے، یعنی اس کو ختم کر سکتا ہے، باطل کر سکتا ہے، تو اسی طرح طلاق کے ذریعے سے اختیار دیا ہے کس کو؟ خاوند کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے نکاح کو ختم کر سکتا ہے، چاہے وہ طلاق دے، ایک طور میں تین طلاق دے۔ اور ایک جمع تفریق سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ سے تین طلاق ہو ایک ساتھ، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طہر میں تینوں طلاقیں دے دے، یا تین طہر میں ایک طلاق دے دے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عقد مالی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، سنت عمل ہے، اور اس کا ختم کرنا بھی شریعت کے مطابق ہے۔ اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ یعنی طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے، یعنی صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک طہر میں ایک طلاق دیں، ایک طہر میں ایک طلاق دیں، اور پھر بیوی کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، یا ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے طہر میں دوسری طلاق، اور تیسری طہر میں تیسری
طلاق، اور پھر عورت کو چھوڑا یہاں تک کہ اس کی جو عدت ہے وہ گزر جائے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ عبادت ہے، اور اس کا ختم کرنا بھی شریعت کے یعنی اس طریقے سے ہو جو شریعت اس کو پسند کرتا ہو۔ شریعت اس طریقے کو پسند کرتا ہے اور اس طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا اس وجہ سے کہ اس کو عقد مالی، یہ نکاح کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک عقد مالی ہے، وہ اباحہ، اور کس نے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کو مباح کیا، مباح سمجھا۔ ارسال الثلاثہ، ارسال الثلاثہ الطلاقات الثلاثہ، ارسال الطلاقات الثلاثہ یعنی 3 طلاقوں کو ایک ہی جملہ میں، ایک ہی لفظ میں، ایک ہی ساتھ جملتاً واحدتاً یعنی ایک ہی لفظ میں ادا کرنا، یہ بھی اس کو اختیار ہے خاوند کو، اس لیے کہ ایک عقد مالی ہے، اور عقد مالی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس طرح وہ چاہتا ہے بیع کو باطل کر سکتا ہے۔ تو اس کو بھی یہ اختیار ہے خاوند کو کہ وہ چاہے 3 طلاق ایک ہی ساتھ ایک ہی لفظ سے ادا کر دیں تو بھی باطل کر سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یعنی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے ایک ہی مرتبہ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ یہ کتاب اللہ کے ساتھ مذاق، کتاب اللہ کو مذاق بنا رہا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ تو اس کا طریقہ یعنی 3 طلاق جو ہے یہ آپ امام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کرے گا جو شریعت جس کو پسند کرے گا۔ لیکن ابھی یہ واقع ہو سکتا ہے یا نہیں کہ 3 طلاق ایک ہی لفظ سے ادا کر دے، تو یہ واقع ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو طلاق واقع ہوگی لیکن آدمی جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ وجعل، اس نے امام شافعی رحمہ اللہ نے عقد النکاح، عقد نکاح کو اس نے بنایا قابلاً، کہ یہ قابل ہے للفسخ، قابل فسخ ہے، بالخلع، بالخلع کہ فسخ ہو جاتا ہے۔ فسخ کا معنی یہ ہے کہ نکاح اس طرح ختم ہو جاتا ہے گویا کہ نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح اس طرح ختم ہو جاتا ہے جس طرح گویا کہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ فسخ نکاح ہے، امام شافعی کی رحمہ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فسخ نکاح ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ یعنی خلع سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور اس کا ثمرہ اختلاف کیا پر ظاہر ہوگا؟ جب ایک عورت نے اپنے خاوند سے خلع مانگا اور خاوند نے اس کو خلع دے دیا، خلع کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فسخ نکاح ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک ایک طلاق بائن واقع ہوگی۔ اب اس کا ثمرہ اختلاف کیا پر ظاہر ہوگا؟ ثمرہ اختلاف یہاں پر ظاہر ہوگا کہ اگر میاں بیوی دوبارہ ایک دوسرے سے شادی کرتا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے یعنی خاوند کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے، خاوند کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے، اس لیے کہ اس کے نزدیک خلع جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، اور فسخ نکاح اس طرح ہے جس طرح وہ ہوا ہی نہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک عبارت ہے، اور یہ اس میں فسخ نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اور جب ایک طلاق بائن واقع ہوگی، جب دونوں ایک دوسرے سے دوبارہ نکاح کر لیں تو پھر خاوند کے پاس 2 طلاق کا اختیار رہے گا، 3 طلاق کا اختیار نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ مسائل ہے جو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس قاعدے پر کہ یہ نکاح کیا ہے، عقد مالی ہے، اس پر یہ مسائل نکالے ہیں کہ نفل عبادت جو ہے اس میں اس کے لیے تنہائی اختیار کرنا یہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی نکاح میں مشغول ہو جائے، اور یہ بھی مباح کیا کہ طلاق کو باطل کرنا خاوند کی اختیار ہے کہ جس طرح وہ کر لے کہ ایک طور میں 3 طلاق دے دے یا الگ الگ طور میں ایک طلاق دے دے، یہ اس کا اختیار خاوند کا اختیار ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک خاوند کا اختیار ہے، لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرے، شریعت اس کو پسند کرتا ہے
شریعت پسند کس کو کرتا ہے کہ اس کو ایک طور میں ایک طلاق دے اور پھر چھوڑ دیں یہاں تک کہ عدت گزر جائے، اور یا ایک طور میں ایک طلاق دی جائے اور پھر چھوڑ دیں، اس کی عدت گزر جائے۔ اور وہ ارسال الثلاثہ، اور تینوں کو مباح سمجھتے ہیں جملۃ واحداً، ایک جملے یعنی ایک ہی ساتھ ایک ہی لفظ کے ساتھ، یہ بھی مباح سمجھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح نہیں قرار پایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جس نے اپنی بیوی کو ایک ہی جملے سے 3 طلاق دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کو مذاق بنا رہا ہے، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اور لیکن یہاں پر جو ہے طلاق واقع ہوگی لیکن آدمی گناہگار ہوگا۔ وَجَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ قَابِلًا لِلْفَسْخِ، اور فسخ سے یعنی خلع جو ہے یہ فسخ نکاح ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک طلاق بائن ہے۔ اور اس کا ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اگر میاں بیوی دوبارہ نکاح کر لے تو ان کے پاس، خاوند کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہے، اس لیے کہ پہلے نکاح بالکل کالعدم ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پہلے نکاح سے طلاق بائن واقع ہو گئی تھی تو 2 طلاقوں کا اختیار خاوند کے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔